جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے نا بیٹا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا ایک دور میں، تو اسی لیے وہاں پر آپ کا روضہ اطہر ہے۔ اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ یعنی جب آپ کو مکے سے نکالا گیا اور آپ مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے تو آپ کو مسجد کی ضرورت پیش آئی اور مسجد کے لیے آپ کو زمین کا ایک حصہ پسند آیا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد کا حصہ پسند آیا، زمین کا ایک حصہ پسند آیا مسجد کے لیے، وہ حصہ 2 یتیم بچوں کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک کام کون کر سکتے ہیں کہ مسجد خرید کر زمین کا حصہ خرید کر مسجد بنانے کے لیے دے گے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو جانتے ہو وہ صحابی کون تھے بیٹے؟ وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ تو آپ جو ہے آپ نے کہا کہ یہ مسجد میں خرید کر آپ کو دوں گا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے آپ؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے عمدہ اخلاق، اچھے عادات اور نرم دلی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھے۔ یعنی آپ بہت ہی جو ہے اچھے اخلاق والے تھے بچپن سے ہی، اور عادت بہت اچھی تھی آپ کی، اچھی عادت والے تھے اور نرم دلی سے لوگوں سے بہت ہی نرم لہجے سے بات کرتے تھے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بہت دولت تھی تو آپ دولت کا غرور فخر کبھی نہیں کرے، بلکہ آپ کے پاس جو بھی دولت تھی اس دولت کو آپ غریبوں اور یتیموں میں خرچ کرے اور محتاجوں کو دیے۔ اہل مکہ آپ کی دیانتداری، راست بازی اور امانت داری کے قائل تھے۔ یعنی مکے کے رہنے والے، اہل مکہ میں مکے کے رہنے والے لوگ آپ کی دیانتداری وہ تو کسی کی بھی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھاتا تو جھوکا تو واپس کر دیتے، اس کو دیانتداری کہتے ہیں۔ راست بازی یعنی آپ سچی بات کرتے تھے ہمیشہ اور امانت داری کرتے تھے۔ جب آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کا بزنس کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو فوراً آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی تو آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے دین کی دعوت پیش کرے تو آپ بے چوں چرانے کوئی سوال جواب نہیں کرے، کیا ہے کیا نہیں پوچھے۔ رسول اللہ کو آپ بہت مانتے تھے، بہت عزت کرتے تھے آپ، تو فوراً جو ہے آپ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اپنی ساری زندگی آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ یعنی اس کے بعد آپ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، یعنی آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر جنگ میں، تو اسی لیے آپ جو ہے مصیبت میں بہت کام میں رسول اللہ کے، اس لیے آپ کو غار یار بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابوبکر کے ساتھ 3 دن تک غار حرا میں ٹھہرے ہوئے تھے دشمنوں سے پناہ لے کر، تو اس لیے آپ کو غار یار بھی کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سے حضرت بلال حبشی کو ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ کر گھسیٹ رہا ہے۔ یعنی ایک بار آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھے کہ حضرت بلال حبشی کے سینے کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ کر ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پر ان کا مالک ان کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا کر مار دوں گا۔ اور ان کا مالک ان کو کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت بلال حبشی کا مالک کیا کہہ رہا تھا کہ تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا کر مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر سکے، فوراً ان کے مالک سے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کا یہ ظالم پنا دیکھا نہیں گیا اور آپ فوراً کیا کرے، پیسے دے کر
حضرت بلال حبشی کو اس کے مالک سے خرید کر ان کو آزاد کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر اہل مکے کی ظلم و زیادتی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جو ہے نبوت حاصل ہوئی آپ کو، تو نبوت ملنے کے بعد میں وہاں کے لوگ، مکے کے لوگ آپ کے اوپر بہت ظلم کرنے لگے، اتنا ظلم کرنے لگے کہ ظلم حد سے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ہجرت کا حکم آیا، اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر جبل سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کرو تو آپ کیا کریں، ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر جبل سور کی طرف روانہ ہو گئے اور غار سور میں 3 دن تک قیام کے بعد مدینہ چلے آئے۔ یعنی جبل سور، جبل یعنی پہاڑ میں غار سور میں آپ 3 دن تک رہے اور 3 دن کے بعد آپ کیا کریں، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا، جس کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ یعنی جو زمین کا حصہ پسند آیا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ زمین کی قیمت ادا کر دی اور اس زمین کی تعمیر میں لگ گئے، اور اس تعمیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے برابر اینٹیں اٹھانا، پتھر ڈھونا، یعنی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، آپ کا چہرہ مبارک پر پسینے میں اٹ جاتا، لیکن آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ برابر اس کام میں شریک رہے۔ بیٹا اس کے آگے کا ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے۔ اور 7th کا اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو پروجیکٹ بھی دی بیٹا اور ریفلیکشن بھی دی۔ ریفلیکشن میں آپ کو کیا کرنا ہے، پویم کا خلاصہ لکھنے کا ہے، نظم کا اور حمد کا خلاصہ لکھنا ہے، اور پروجیکٹ میں آپ کو پوری حمد نظم لکھنا ہے اور اس کے پکچرز کو پیسٹ کرنا ہے، اس کو زیروکس کر کے، کلر زیروکس کر کے اس کے پکچرز کو پیسٹ کریے بیٹے۔ اور ریفلیکشن آپ لوگ یاد کر لیجئے، یاد کر کے بغیر دیکھ کے لکھنے کی کوشش کریے۔ ایک نئی نوٹ بک بنا لیجئے، اس میں ریفلیکشن اور پروجیکٹ اور سلپ ٹیسٹ کے لیے بنا لیجیے، جیسے ہم کلاس میں کرتے ہیں نا ویسے ہی طریقے سے کر لیجئے۔ اور آپ کو ریٹرن کے مارکس دینا ہے، جو بچے کلاس ورک کمپلیٹ کر لیے ان کو ریٹرن کے مارکس دینا ہے۔ میں کلاس ورک بھی آپ کو گروپ میں ڈال رہی ہوں بیٹا، اور میں انشاءاللہ منڈے سے آپ لوگوں کو سلپ ٹیسٹ کا پورشن بھی ڈالتے رہوں گی، اس کو بھی یاد کر لینا ہے آپ لوگوں، اور وہی پڑھ کے لکھنے کا ہے۔ آپ کو آف لائن ٹیسٹ رہیں گا انشاءاللہ، ہوا تو سر آپ کو اسکول پر بلا کر دیں گے یا گھر پہ دیتے پتہ نہیں، لیکن ٹیسٹ کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو جائیے، تیاری کر لیجئے ٹیسٹ کے لیے، میں پورشن ڈال دوں گی آپ لوگوں کو۔ ہاں بیٹا، خدا حافظ۔